إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ہر قسم کی حمد و ثنا تسبیح و تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے حق کو ادا کیا. کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر جو ہر دور میں خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بندگی کرتے رہے اور انسانوں کو بھی اسی بات کا درس دیتے رہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. اپنی زندگی کے مقصد کو انسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے ایمان والے، اللہ کو اپنا رب اور معبود ماننے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین رکھنے والے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے ایمان والے تو نماز کو قائم کر. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز کا بہت بڑا فائدہ ہے. یقیناً یہ نماز انسان کو بے حیائی اور گناہ سے روک دیتی ہے. جو انسان صحیح معنی میں نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وہ چہرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے زمین پہ جھک جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ
بے حیائی اور گناہ سے بچ جاتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، نماز بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے، لیکن نماز کے اندر اس سے بھی جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر جو ہے یہ نماز کی حالت میں انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، یہ اس کائنات میں سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کائنات میں انسان کو خزانے مل جائیں، اس کائنات میں انسان کو دنیا جہان کی آسائشیں اور آرام مل جائیں، انسان کو جو تمنا کرے انسان کو وہ مل جائے، لیکن اس کے مقابلے میں نماز کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان جو ذکر کرتا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو نماز کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق مل جائے۔ اور یہ بات صرف انہی لوگوں کو سمجھ آتی ہے جن لوگوں کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے، جو لوگ ایمان کی لذت سے آشنا ہوتے ہیں، تو انہیں اس بات کا احساس ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ انسان جب زمین پہ اپنی پیشانی رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، یہ انسان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں ایک طرف ہو اور نماز میں اللہ کے ذکر کی نعمت ایک طرف ہو، تو پوری دنیا کی نعمتیں اللہ کی قسم ہے اللہ کے ذکر کے مقابلے میں ان کی حیثیت نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ رات کی تاریکی میں تم کیا کرتے ہو، دن کے اجالے میں تم کیا کرتے ہو، دوستوں کی محفل میں کیا کرتے ہو، تنہائی میں کیا کرتے ہو، سرے محفل کیا کرتے ہو، کاروبار میں بیٹھ کے کیا کرتے ہو۔ الغرض دنیا میں کسی بھی جگہ پر رہ کر تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، نماز یہ دین کا بنیادی ستون ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی کے بعد دین اسلام میں سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ نماز ہے۔ یہ نماز وہ ستون ہے جس پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اور اگر یہ نماز والا ستون گر جائے، اگر انسان کی زندگی سے نماز نکل جائے، اگر انسان کلمہ پڑھ کے نماز نہ پڑھے، اس انسان کے پاس اسلام نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا تصور نماز کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آئیے ذرا غور کریں کہ اس نماز کی دین اسلام میں کس قدر اہمیت ہے۔ میں آپ کو احادیث مبارکہ سے دو واقعات سناتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی نگاہ میں نماز کی کیا اہمیت ہے، اور بھائیوں میں اور آپ اس نماز کو کیسے لے کر چل رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میری اور آپ کی ماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں ایک روایت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 4 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ، مجھ پہ ایمان لانے والوں، مجھ کو رسول ماننے والوں، الصلاۃ الصلاۃ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہا ہوں، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے حقوقوں کو ادا کرنا۔ دوسری روایت میں مسند احمد اور
ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے کوچ کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جو آخری کلمات تھے وہ تھے الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ حدیث کے بڑے عجیب لفظ ہیں، ما یفیض بہا لسانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ادا کرنے شروع کیے کہ میری امت نماز کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمات بار بار دہرا رہے تھے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آواز آنی بند ہو گئی، لیکن یہ کلمات آپ کی زبان پر جاری تھے، سنائی کچھ نہیں دے رہا تھا، لیکن جس انداز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک حرکت کر رہی تھی، اسی انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک حرکت کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ گویا کہ اس کائنات سے جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل سمجھا وہ یہ نماز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخری نصیحت جو اپنی امت کو کی ہے وہ یہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ، میرے ماننے والوں، مجھ کو نبی جاننے والوں، اس نماز کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نصیحت امت کو دے کے اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اب قابل غور بات بھائیو یہ ہے کہ جس بات کی اس قدر زیادہ اہمیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنی زبان سے جو آخری کلمہ ادا کر کے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نماز کا خیال رکھنا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آخری کلمات کی پاسداری کی ہے یا کہ نہیں کی؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو آخری پیغام اس دنیا سے جاتے ہوئے دیا، کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری نصیحت کو مان کر نماز پڑھ رہے ہیں یا کہ نماز نہیں پڑھ رہے؟ اور دوسرا واقعہ موطا امام مالک کا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے ہیں۔ آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے فجر کی نماز پڑھانی شروع کر دیتے ہیں، پیچھے سے ایک ظالم نکلتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ خنجروں سے وار کر دیتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جسم اطہر سے خون فوارے کی طرح پھوٹ رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ گر جاتے ہیں۔ صحابہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سہارا دیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کے فجر کی نماز کو مکمل کرواتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اٹھا کے ان کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز عمر فاروق رضی اللہ عنہ ادا کرتے ہیں۔ کبھی ہوش ہے، کبھی بے ہوشی کا عالم ہے، جسم سے خون جو ہے وہ فوارے کی طرح پھوٹ رہا ہے۔ اسی طریقے سے رات ہو جاتی ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے ہوشی کی حالت میں ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، باہر دروازہ کھولا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ دروازے پہ موجود ہیں، کہتے ہیں میں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ گھر آ جاتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہیں۔ صحابہ کو آ کے کہتے ہیں کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز ادا کر لی ہے؟
صحابہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز ادا نہیں کی، تو مسور رضی اللہ عنہ صحابہ کو کہتے ہیں کہ امیر المومنین کو کسی طریقے سے بیدار کرنا چاہیے تاکہ فجر کی نماز ادا کر لے۔ پھر آپس میں مشورہ ہوتا ہے کہ کیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کیسے بے ہوشی سے ہوش میں لے کے آیا جائے کہ فجر کی نماز ادا کر لے۔ بھائیو سوال پیدا ہوتا ہے اس حالت میں صحابہ کرام کو نماز کی کس قدر فکر ہے، اور ذرا میں اور آپ سوچیں گریبان میں ہم جھانکیں ہم نماز سے کس قدر دور ہو گئے ہیں، ہماری زندگی سے نماز کیسے نکلتی جا رہی ہے، ہماری اولادیں نماز سے کس قدر غافل ہو چکی ہے۔ آپس میں مشورہ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے جسم کو جھنجھوڑا جائے تاکہ ہوش میں آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے جب کوچ کر کے جائے ان کے ذمے فجر کی نماز ہو۔ صحابہ اس بات کو برداشت نہیں کر رہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخموں کی حالت میں بے ہوشی کے عالم میں اس دنیا سے اللہ کے پاس چلے جائیں اور انہوں نے فجر کی نماز نہ پڑھی ہو۔ مشورہ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے جھنجھوڑا جائے تاکہ ہوش میں آئے اور نماز پڑھ لیں۔ مختلف مشورے ہوئے، ایک صحابی نے کہا کہ ان کے کان پہ ہونٹ رکھ کے کہا جائے الصلاۃ امیر المومنین فجر کی نماز کا وقت ہے۔ جس انسان نے ساری زندگی نماز کی پہرے داری کی، جس صحابی نے نماز کے لیے دین دنیا کوئی کامیابی کے لیے نماز کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، آج وہ صحابی بے ہوشی کے عالم میں اس دنیا سے بے نمازی چلا جائے تو آخر میں یہی طے پاتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کانوں پہ ہونٹ رکھ کے کہا جائے الصلاۃ امیر المومنین نماز کا وقت ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا، ایک صحابی آگے بڑھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کانوں پہ ہونٹ رکھ کے کہا الصلاۃ امیر المومنین فجر کی نماز کا وقت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہڑبڑا کے یک بار ہوش میں آتے ہیں، قال نعم، کہا ہاں تم لوگوں نے بہت اچھا کیا، اگرچہ میرے جسم سے خون جاری ہے اور میں بے ہوشی کے عالم میں تھا، نعم تم نے صحابہ بہت اچھا کیا، مجھے بیدار کر دیا کہ میں نماز پڑھ لوں۔ پھر فرمایا فَإِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، صحابہ جان لو، دلوں میں نقش کر لو، امت کو بتلا دینا، فَإِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، جو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے اس انسان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے نمازی انسان دین اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے اس نے لاکھوں مسجدیں بنوائی ہو، اس نے اللہ کے راستے میں بہت خرچ کیا ہو، دین کے لیے اس کے دل میں بہت طرف ہو، فَإِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، جو انسان نماز نہیں پڑھتا، کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، نبی کی رسالت کا اقراری ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ کی قسم ہے اس انسان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بے نمازی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ بین الرجل والکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل والکفر والشرک ترک الصلاۃ، آدمی کے اور کفر اور شرک کے درمیان نماز چھوڑنے کا فاصلہ ہے۔ جو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے یہ انسان یا کافر ہے یا یہ انسان مشرک ہے۔ ایک مومن بے نمازی ہو، کلمہ پڑھنے والا، حقیقی
کی معنی میں مسلمان ہو، دل میں اللہ کی توحید ہو، نبی کی رسالت پر یقین ہو، یہ انسان نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی جان جا سکتی ہے، تلوار سے تن من جدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل والکفر والشرک ترک الصلاۃ، آدمی کے اور کفر اور شرک کے درمیان نماز کا فاصلہ ہے۔ جس انسان نے نماز کو چھوڑ دیا یہ انسان کافر اور مشرک ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترک الصلاۃ فقد کفر۔ آدمی کے اور کافر کے درمیان، مسلمان اور کافر کے درمیان حد امتیاز نماز ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو انسان نماز نہیں پڑھتا یہ انسان کافر ہے۔ صحابہ کرام اس انسان کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ بھائیو، ہم نے اپنی زندگی سے نماز نکال دی، ہمارے لیے نماز بہت بوجھ بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت بڑا بوجھ ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، اس کے علاوہ دوسرے لوگوں پر سب سے بڑا بوجھ جو ہے وہ نماز ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی یہ نشانی بتلائی ہے کہ منافق وہ ہے کہ اس کے لیے فجر اور عشاء کی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ جو انسان آسانی کے ساتھ فجر اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو مبارک ہو، اس انسان کو سمجھ لینا چاہیے میں مومن ہوں اور انشاءاللہ توحید والا، جس کی توحید صحیح ہے اور 5 وقت کا نمازی ہے، اللہ کے فضل اور کرم سے یہ انسان جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور جو اس انسان کی توحید میں خرابی ہے، یا وہ انسان نماز کی میں غفلت کا شکار ہے،